آئیے مل کر پڑھ لیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مل کر پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مل کر پڑھ لیں صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد سعدی رحمۃ اللہ تعالی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ مل کر پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ مل کر پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ مل کر پڑھ لیں جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ ایک ایسا آپ کو کمال کا وظیفہ بتاؤں گا یا ایک ایسی کمال کی حدیث آپ سنیں گے کہ جس میں ایک عظیم الشان فرشتہ جو ہے وہ قیامت تک آپ کے لیے درود پاک، قیامت تک آپ کے لیے دعا کرے گا، قیامت تک آپ کے لیے استغفار کرے گا۔ وہ کیسے؟ اب حدیث سنیے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ مَلَكًا لَهُ جَنَاحَانِ أَحَدُهُمَا بِالْمَشْرِقِ وَالْآخِرُ بِالْمَغْرِبِ۔ آقا فرماتے ہیں اللہ پاک کا ایک فرشتہ آیا، اس کا ایک بازو ایسٹ میں ہے یعنی مشرق میں ہے اور دوسرا بازو مغرب میں ویسٹ میں ہے۔ پھر فرمایا فَإِذَا صَلَّى الْعَبْدُ عَلَيَّ حُبًّا، جب کوئی شخص مجھ پر محبت سے درود بھیجتا ہے انغمس فی الماء ثم ينتقد فيخلق الله من كل قطرة منه ملكا۔ آقا فرماتے ہیں وہ اتنا بڑا پرندہ جو ہے نا، جب کوئی بندہ مجھ پر محبت سے درود پڑھتا ہے میرا کوئی امتی، وہ فرشتہ رحمت کے پانی میں غوطہ لگاتا ہے اور اپنے پر جھاڑتا ہے۔ اللہ پاک اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ کتنے قطرے ٹپکیں گے؟ کبھی آپ نے غور کیا کوئی چڑیا پانی میں گر جائے پھر اپنے پروں کو پھڑپھڑائے تو کتنے سارے قطرے گرتے ہیں، اتنا بڑا فرشتہ، اور جب وہ پر اپنے ہلاتا ہوگا تو کتنے قطرے گرتے ہوں گے، اور پھر اس سے کتنے فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا جب فرشتے پیدا ہوئے ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں یستغفروا لذلک المصلی علی الی یوم القیامہ۔ آقا فرماتے ہیں اس کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ پیدا ہونے والے ہر فرشتے کی، وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ ہائے ہائے، ایک درود پاک اس کی برکت سے کتنے فرشتوں کو اللہ پیدا فرماتے ہیں، اور سارے فرشتے
درود پڑھنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. تو کاش رمضان میں ایسی درود پاک پڑھنے کی عادت بن جائے کہ پھر ہم پورا سال ہی درود پڑھنے والے بن جائیں. محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شاعر لکھتے ہیں دل میں ہو میرے جائے محمد، دل میں ہو میرے جائے محمد، سر میں رہے سودائے محمد. جب گھبرائیں گے آسی ڈر کر، رحمت حق یہ کہے گی بڑھ کر، چین کریں شہدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم آلموسٹ ہاف آف رمضان کے قریب پہنچ گئے ہیں اور ماہ رمضان میں بہت سارے تاریخی واقعات ہوئے ہیں. آج ایک عظیم الشان اسلام کی ہسٹری کا واقعہ جو ہے اس کی طرف ہم کچھ معلومات بھی حاصل کریں گے اور قرآن کی روشنی میں اس کے کچھ پیغام لینے کی کوشش کریں گے. پہلے قرآن کی ایک آیت سن لیجیے. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 139. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے. سبحان اللہ. یہ آیت کس عظیم واقعے کی طرف اور کن عظیم لوگوں کی طرف اشارہ کرتی ہے انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں. اللہ کریم آج رمضان مبارک کے جمعے کی برکت سے ہم سب کی مغفرت بھی فرمائے، قرآن پاک کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. اس آیت کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پہلے میں ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایک بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ بحری سمندر میں جا رہے تھے اور اچانک طوفان آ گیا. بحری جہاز بڑے بڑے ہچکولے کھانے لگا، تیز ہوائیں چلنے لگی، مسافر بڑے گھبرا گئے، کلمہ پڑھنے لگے، دعائیں کرنے لگے. سب کو ایسا لگتا تھا کہ اب سمندر میں ہمارا جہاز غرق ہو جائے گا اور آس پاس طوفان اتنا تھا کہ ان کے قریب کچھ کشتیاں جو تھیں وہ ٹوٹ بھی گئیں. یعنی ہر طرف خوف کا عالم طاری ہو گیا. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جو جہاز میں آرام کر رہے ہیں اور بڑے سکون سے پرسکون لیٹے ہوئے گئے ان کے پاس کہ حضرت ہماری حالت خراب، ہم سب کلمے پڑھ رہے ہیں، چیخو پکار مچی، اب آرام سے سو رہے ہیں. تو انہوں نے جلدی سے جیسے ہی آنکھ کھولی تو کیا پڑھا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. یہ دعا بڑی پیاری ہے. ویسے ہی کھانا کھانے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں جن کو یاد ہے. ویسے ہی آپ عام دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، سفر میں بھی پڑھ لیں. اس کے معنی پہلے ذہن میں رکھیں. اللہ پاک کے نام سے جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا. تو انہوں نے کہا کہ دعا تو آپ نے پڑھ لی مگر آپ اتنے پرسکون کیسے ہیں؟ تو کہا ٹھیک ہے یہ کاغذ لے جاؤ اور جا کے جہاز کے اوپر رکھ دو، جہاز کو کچھ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا ہم نے کاغذ لیا، بزرگ سے لگ رہے تھے، اللہ والے لگ رہے تھے، ہم نے جہاز بھی جا کے رکھا. جہاز کے جو اوپر ڈیک تھا تو جہاز تھوڑی دیر بعد ایسا لگا کہ کسی نے اس کو بالکل آسانی سے کنارے سے لگا دیا. ہم نے جا کر جب اس پرچے کو کھولا اور دیکھا اس میں کیا تھا تو اس میں کچھ اور نہیں تھا، اس میں اصحاب بدر کے نام لکھے ہوئے تھے. اللہ کریم نے اصحاب بدر کے ناموں کی برکت سے اس جہاز کو اس طوفان سے بچا دیا. جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت بلا حوصلہ. اسلامی تاریخ کا عظیم واقعہ ہوا ہے 17 رمضان. رمضان کی 17 تاریخ کے جو واقعہ ہوا یہ یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے. فرقان کہتے ہیں فرق کر دینا. اس دن ڈیسائیڈ ہو گیا کفر اور اسلام کے درمیان یہ ایسا ڈیسائیڈنگ مومنٹ تھا کہ جس سے اسلام کو وہ عروج ملا. کیونکہ پلاننگ کیا تھی کفار کی آپ سمجھیے. یہ مارکا ہے نا اس کی بہت اہمیت سگنیفیکینسی کی اتنی زیادہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں صرف 313 مسلمان تھے. اور اس کو اس طرح سمجھیے کہ جس صبح جنگ بدر ہونی تھی تو رات نبی پاک نے بڑا گڑ گڑا کر رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے اللہ اگر آج یہ مارے گئے تو پھر دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. تو آپ سوچیے کہ اتنی تعداد تھی. چلے کچھ خواتین مدینہ شریف میں ہوں گی ورنہ آل ٹوگیدر مسلمان بدر میں موجود تھے. اور کفار کا پلان یہ تھا کہ ایک بار ہی جا کر ایسا حملہ کرنا ہے. اتنی پریپریشن کے ساتھ گئے تھے کہ ان کو نیست و نابود کر دیں گے، اسلام ہی ختم ہو جائے گا. سارے صحابہ نبی پاک خود جنگ بدر میں موجود تھے. تو اس دن جو مسلمانوں کو غیبی مدد ملی اور عروج ملا اور اس دن جو فتح ملی اس نے رہتی دنیا کے کفار پر، رہتی دنیا کے دشمنان اسلام کو یہ میسج دیا کہ جب اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی تو جو ان کا رب ہے وہ غیب سے مدد فرماتا ہے. اور اس مارکے میں جو اس کی اہمیت اور بڑھی کہ اس میں فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی گئی. اب اس لڑائی کے بارے میں یاد رہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے. یہ جو صحابہ تھے نا، میں نے ابھی آپ کو جو واقعہ سنایا کہ اصحاب بدر کے ناموں سے اتنا بڑا برکت کیوں ملی. تو بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک بار جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اصحاب بدر کو کیسا سمجھتے ہیں؟ تو فرمایا من افضل المسلمین، یعنی غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ سب مسلمانوں میں افضل ہیں.
تو عرض کیا یا رسول اللہ، جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرشتے جو غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے، ہم فرشتوں کے درمیان بھی ان کا یہی مقام ہے. یعنی اللہ نے جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اصحاب بدر کا مرتبہ تمام صحابہ میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے، تو جو فرشتے نبی پاک اور ان کے ساتھیوں کی مدد کے لیے آسمان سے نازل ہوئے، اللہ کے تمام فرشتوں میں ان فرشتوں کو بھی فضیلت عطا فرما دی گئی ہے. اب یہاں عشق والی بات سن لو کہ جن لوگوں نے اللہ کے دین کی مدد کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بدر کے میدان میں کیوں سمجھے کہ ساتھ دیا، اللہ نے ساری دنیا سے انہیں ممتاز کر دیا. اور جو فرشتے خدمت کے لیے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ نے ان فرشتوں کو بھی مقام افضل و اعلیٰ عطا فرما دیا. تو پتہ چلا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو عظیم ہستی ہیں کہ جو ان کا ساتھ دے، جو ان کے ساتھ جو سب کے سپورٹو رول جس نے کردار ادا کیا، اللہ نے یہ مقام دیا. اور اگر اس کی جھلک دیکھنا چاہیں تو آج بھی دنیا میں جو نبی پاک کا نام لیتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، سچا عشق رسول پھیلاتا ہے، نبی پاک سے محبت کی بات کرتا ہے، اللہ آج اسے بھی عروج عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. وہ شاعر کہتے ہیں نا، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے. نام جس نے نبی پاک کا لیا، اللہ نے اس کے ناموں کو بھی اونچا کر دیا. اب اصحاب بدر کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ان کے ناموں کے وسیلے سے دعا کی جائے تو مراد پوری ہوتی ہے. ان ناموں کی برکت سے مریضوں کو شفا نصیب ہوتی ہے، چوروں لٹیروں سے حفاظت ملتی ہے، بے روزگاری ہو تو ان ناموں کی برکت سے روزگار نصیب ہو جاتا ہے. غرض کیسی ہی مشکل ہو، اصحاب بدر کے ناموں کے وسیلے سے دعا کریں، انشاءاللہ وہ مشکلات ٹلیں گی اور مرادیں پوری ہو جائیں گی. علماء کرام نے لکھا کہ ان پاک ناموں کا ورد کیا کرے، اللہ اسے ولایت کا تاج عطا فرما دیتا ہے. تو ماشاءاللہ ان دنوں میں یہ خاص دن ہے، اصحاب بدر کے دن ہے نا، 17 رمضان. تو ان دنوں میں سوشل میڈیا پہ آپ کو انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو نام مل جائیں گے. آدھا گھنٹہ لگتا ہے تو ان اللہ والوں کے نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کریں. یا اللہ ان خوش نصیبوں پر تو نے رحمت فرمائی، فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، اے اللہ ان کے صدقے ہماری بھی دعا قبول فرمائے. یہ بڑے مقبول تھے. اچھا، اب اس پوری غزوے کی ایک جھلک میں آپ کو، یوں تو بڑا طویل واقعہ ہے، انشاءاللہ ہم کسی موقع پر اس کو ڈیٹیل میں بیان کریں گے، لیکن چونکہ ینگسٹرز بھی موجود ہیں، یہ بیان لائیو بھی جا رہا ہے، تو ایک چھوٹا سا میں سمرائز کر دیتا ہوں. یہ جو بارکہ تھا، یہ غزوہ بدر 17 رمضان کو ہوا تھا. اچھا، یہ 2 ہجری میں ہوا تھا. پہلے اس کی ڈیٹ سال سمجھیے گا. مسلمان بڑی مشکل سے، ڈیفیکلٹی سے مکے سے مدینے پہنچے تھے. ابھی سیٹل ڈاؤن بھی نہیں ہوئے تھے، دوسرا ہی سال تھا. ان بدبختوں کو چین نہیں آ رہا تھا کہ مدینے پہنچ کیسے گئے، یہ وہاں سکون میں کیوں ہیں. مکے میں تو روز لڑائی ہوتی تھی، روز مارتے تھے، روز مسلمانوں کو تکلیف تھی. اب مسلمان ہجرت کر کے اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینے چلے گئے کہ چلے اب وہاں رہیں گے. مگر دوسرے ہی سال ان ظالموں نے وہاں حملہ کیا، اور پلان یہ تھا کہ ونس ان اول اس کو ختم کرنا ہے. اب صحابہ کتنے ہیں؟ 313. تلواریں کتنی ہیں؟ 8. ٹھیک ہے، رمضان شریف کے دن ہیں، کھانے پینے کا سامان بھی زیادہ نہیں تھا، مگر جوش ایمانی ایسا تھا، جذبہ جانثاری ایسا تھا کہ 1000 کا لشکر سامنے ہے اور یہ صحابہ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے. روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کوسچن کیا کہ ہم میدان بدر میں جائیں یا رک جائیں. ایک سجیشن تھا، ایک مشورہ تھا. صحابہ کا جو ریپلائی تھا نا، ذرا سنیے. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے لیے مکہ چھوڑا ہے، آپ کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے، اب جانے بھی آپ کے نام پر قربان کریں گے. اب ہم سے نہ پوچھے جانا ہے کہ نہیں جانا. وی آر ریڈی فار ایوری تھنگ واٹ ایور یو وانٹ. آپ جو فرمائیں گے اس کے لیے راضی ہیں. اب نبی پاک نے انصار کی طرف رخ کیا. ذرا سمجھیے گا، یہ بھی پتا ہونا چاہیے مہاجرین کون تھے، انصار کون تھے. مہاجرین وہ تھے جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے. جو مدینے میں پہلے سیٹل تھے نا، وہ انصار تھے، اور انہوں نے ہیلپ کی تھی